کیا نوزائیدہ بچوں کی جان اتنی سستی ہے کہ انہیں اس طرح آگ کے حوالے کرتے ہیں؟ ہر شخص کے پاس اپنی نااہلی کا اس سماج میں جواز ہے، اور وہ یہ بتا دیں گے کہ یہ کام جو دروازوں کو تالے لگانے کا ہے یہ تو 20 سال سے ہو رہا ہے۔ کیا مصطفیٰ کمال کے استعفیٰ دینے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ورلڈ کپ بھی جیتا 92 میں، لیکن اب انہوں نے 9 مئی بھی کیا، اب ریاست کے خلاف بغاوت بھی کی ہے۔ یہودی خاندان ہے اور اس کی لابی بہت زیادہ مضبوط ہے، دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے۔ حتمی فیصلہ وہی ہوگا اور ایکسیپٹیبل ہوگا بیرسٹر افتخار گیلانی والا، اب اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی وفاق میں اور کشمیر میں بھی نہیں بن سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ربشہ عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ پمس سانحے کو تقریباً 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو کوئی جو انکوائری بنی ہے اس کی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسی گرفتاری ہوئی ہے جس سے ہمیں یہ لگے کہ واقعی جو ہے وہ حکومت اس سانحے کو بہت سیریس لے رہی ہے۔ اب کل جو وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ بہت ٹیلی ویژن چینلز پہ موجود تھے، اور جہاں وہ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا استعفیٰ لکھ دیا تھا لیکن میرا استعفیٰ جو ہے وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یعنی وزیر اعظم صاحب کو یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ اپروو نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ جو ان کی منسٹری کی جو ساری غفلت ہے وہ شاید وزیر اعظم پہ ڈال رہے ہیں؟ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کب حکومت جو ہے پراپر نظام بنائے گی اور اس چیز کو سنجیدگی سے لے گی۔ اس کے بعد بات کریں گے، کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو نشر ہوتا ہے، اسکائی اسپورٹس چینل ہے یہ، وہاں پہ جو کہ بیسکلی اسپورٹس کا چینل ہے یہ، اور انہوں نے کچھ پاکستان نے جب اس کی کمپلین کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیلے پہ چلایا لیکن چلا دیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا اور پوری دنیا میں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں، لیکن کھیل میں جو اب آپ سیاست کو لے کے آ جاتے ہیں تو وہ معاملات پھر کہاں جاتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور ان کے بیٹے جو ہے وہ جسٹ انٹرویوز تو دے رہے ہیں لیکن وہ واقعی پاکستان تو نہیں آ رہے اپنے باپ کے لیے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور آگے جا کے بات کریں گے آزاد کشمیر میں آج وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا۔ اب لگ کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے آزاد کشمیر میں اس میں کوئی بغاوت ہونے جا رہی ہے۔ انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ اچھا ہمارے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں سانحہ پمس، تقریباً 2 دن گزرنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں 14 نومولود بچے جہاں بحق ہو گئے، اگر یہ کسی ایسے ملک میں چیز ہوئی ہوتی تو ملک بند ہو کے رہ جاتا، لیکن ہم نے دیکھا یہاں تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، وہ ایک سیکرٹری ہیلتھ کو ہٹا دیا گیا ہے اور بس اس کے بعد کام ختم۔ دیکھیے ہمارے ہاں انکوائری کمیٹیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیلے پہ ڈال دیا جائے، اور یہ چیزوں کو ڈیلے پہ ڈال دیا جائے گا، انکوائری کمیٹی بیٹھی رہے گی۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، وقتی طور پر کوئی سانحہ ہوا اور جب لوگوں کے جذبات اس حوالے سے ٹھنڈے ہو گئے تو پھر ایک پھسپھسی سی انکوائری رپورٹ آ گئی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی بھی ایک انکوائری رپورٹ کا انتظار ہے، کہا تو جا رہا ہے کہ بڑی ہائی پاورڈ انکوائری کی جا رہی ہے، لیکن کیا کہیں گے؟ ہر شخص کے پاس اپنی نااہلی کا اس سماج میں جواز ہے۔ جو نرسنگ سٹاف ہوگا وہ کہیں گے کہ ہم اوور وقت تھے، اور وہ یہ بتا دیں گے کہ یہ کام جو دروازوں کو تالے لگانے کا ہے یہ تو 20 سال سے ہو رہا ہے، یہ کوئی آج تھوڑی شروع ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، ہم دن میں 300 مریض دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے ایک بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جب شفا کے پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بات کریں گے اس نے کہا جی کہ ہم تو 300 مریض دیکھ سکتے ہیں، 3000 مریض آتا ہے۔ ہر شخص کے پاس جائے، حکومت سے بات کریں گے، حکومت کہے گی جی ہمارے پاس تو مزید فنڈ ہے ہی نہیں، ہم پہلے ہی بہت دے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، وہ کہیں گے فنڈز تو بہت ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلے گا، انکوائری رپورٹوں میں اسی طرح کے جواز آتے ہیں، لیکن یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک کرنا چاہیے۔ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ سسٹم تبدیل ہونا چاہیے، سسٹم کلیپس ہو رہا ہے، سسٹم کلیپس ہو گیا، اس کی بڑی واضح بات نظر آ رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ساہیوال میں بھی واقعہ ہو چکا ہے، لاہور میں بھی واقعہ ہو چکا ہے، کے پی کے میں بھی واقعہ ہو چکا ہے۔ بالکل تو کیا نوزائیدہ بچوں کی جان اتنی سستی ہے، اتنی ارزاں ہے کہ انہیں اس طرح ہم آگ کے حوالے کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہر دفعہ ہر معاملے پر جتنے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں جیو ان کی رپورٹیں چلا رہا ہے، ہر واقعے پہ یقیناً ایک انکوائری رپورٹ ہوئی ہوگی، اور اگر اس کے نتائج انکوائری صحیح ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان انکوائری رپورٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے
ایک دم اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پرانے طور طریقے ہیں یہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہر سال اگر ہاسپٹلس کی انسپیکشن ہوتی تو عمار صاحب شاید آج ہم یہ ایسے واقعات نہ ہو رہے ہوتے. اور اس کے بعد جو ہے ہر سال کیا ہی اچھی چیز ہوتی. ابھی جو نئے سیکرٹری ہیلتھ آئے ہیں جو انہوں نے اپنا ایک کیمپ لگایا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کی شکایات ہیں جب تک معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا. کیا ہی ہوتا کہ اگر اسی طرح کا کوئی ایسا سیل بنا دیا جاتا, کوئی اس چیز کے اوپر کام ہوتا تو شاید ہم اس چیز سے بچ جاتے. لیکن انفارچونیٹلی جب واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. فائدہ اچھا ہر سال تو آپ نے بہت زیادہ ٹائم دے دیا. جو مریض کی زندگی ہے نا وہ سیکنڈز بھی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہر چیز چاہے وہ آپ کے الیکٹرانک کی چیزیں ہیں, چاہے آپ کے میڈیکل اکوپمنٹ ہیں, چاہے آپ کا عملہ ہے, ہر چیز بالکل ریڈی ہونی چاہیے. کیونکہ زندگی موت کے درمیان بعض اوقات بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے. ایک انجیکشن کا, ایک دوائی کا, ایک ڈرپ کا, آکسیجن ماسک کا, اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے. سال نہیں ہے ہمارے پاس, ہر وقت ان کی انسپیکشن ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ تحقیقات کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ادارے موجود ہیں, ہاسپٹل کے اندر اس طرح کے سیل موجود ہیں. کام نہیں کر رہے تو اس میں حکومتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جو ای ڈی صاحب کر رہے ہیں نئے والے کہ انہوں نے آ کے کہا جی کہ میں باہر بیٹھوں گا. میں ایک مصطفیٰ کمال سے نا, دیکھیں بہت سارے لوگ مصطفیٰ کمال پر تنقید کر رہے ہیں, استعفیٰ دے دینا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری وزارت صحت کی بنتی ہے. ماضی میں ہم نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ استعفیٰ بھی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ کمال کے استعفیٰ دینے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا پیمز کی حالت بہتر ہو جائے گی؟ صرف لوگوں کو تسلی ہو جائے گی اور وہ معاملات اسی طرح چلیں گے جس طرح یہ ای ڈی صاحب بیٹھے ہیں. میرے خیال میں اس طرح مصطفیٰ کمال کو بیٹھنا چاہیے ہاسپٹل کے باہر اور ہر معاملہ درست کر کے اٹھنا چاہیے. 10 دن لگیں, 20 دن لگیں, 1 مہینہ لگے, لیکن چیزیں ٹھیک. ان کے پاس ابیلٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, کوئی اور شخص ہوتا نا اس وقت ہیلتھ کا منسٹر, میڈیا کے نزدیک نہ آتا, ہر جگہ حامد میر کے شو میں, محمد مالک کے شو میں آ کے جواب دے رہے ہیں اور بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور یہ ان کی دلیری کی دلیل ہے. دلیری کی دلیل ہمارے سب ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس تو پاور نہیں ہے, اگر میں کسی کو ہٹانا چاہتا ہوں تو میں نہیں ہٹا سکتا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ استعفیٰ میں نے لکھ کے رکھ دیا ہے لیکن میرا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں. یہ مجھے بھی اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے آفر کیا تھا اپنے استعفے کا وزیر اعظم صاحب کو. وزیر اعظم ظاہر ہے مصطفیٰ کمال کام کرنے والے آدمی ہے نا, تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا اور آگے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ انہی سے ہی یہ صحت کے معاملات ٹھیک کروائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم جو سارا کچھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایک دم یا ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے. اس میں انٹینشن بہت ضروری ہے. معاملات کو دور بینی کے ساتھ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ فائر فائٹنگ سے معاملہ نہیں ہے. اور ابھی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. ٹرو فائر فائٹنگ, کل کو کوئی اور حادثہ ہوگا ہم ادھر دوڑ پڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں چیزوں کو دور سے دیکھنا ہے اور کینوس ہمیں دور سے نظر آئے گا تب ہمیں سارے پرابلم نظر آئیں گے. حکومت کے کیا مسائل ہیں, مریضوں کے کیا مسائل ہیں, ہسپتالوں کے مسائل کیا مسائل ہیں, سب کو دیکھیں گے تو بات بنے گی. مصطفیٰ کمال کے استعفے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم اس چیز کو سیریس لے لیں تو اللہ کرے کہ آگے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اچھا اب ذرا اس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. عمار صاحب, عمران خان صاحب, سب کو پتہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ اسکائی اسپورٹس انہوں نے جو ہے ایک انٹرویو نشر کر دیا بریک کے دوران عمران خان صاحب کے بیٹوں کا. اور ظاہر ہے پی ٹی وی ان سے فیڈ لیتا ہے اور وہ چل گیا وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے بالکل ایک طوفان آ گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے, اور وہی سوالات اور وہی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں یہ چیز نہیں مل رہی, وہ چیز نہیں ہو رہی. اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے, ایک کھیل چل رہا ہے, کھیل کے میدان میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ایک دم سے سیاست کو بیچ میں لے آتے ہیں, تو پھر یہ سارے معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ ٹھیک ہے عمران خان صاحب لیڈر ہیں, انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, سب کچھ کیا, لیکن اس ٹائم پہ آ کے اور پھر وہ ایک سارے جتنے پلیئرس تھے پہلے ان سب نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا. تو اچھا لیڈر ورلڈ کپ بھی جیتا 92 میں, لیکن اب
باتیں اور ہیں نا. اب انہوں نے 9 مئی بھی کیا ہے, اب ریاست کے خلاف بغاوت بھی کی ہے, اب وہ کرپشن کے الزامات میں جیل میں بھی ہیں, توشہ خانہ سے چیزیں بھی چرائی ہوئی ہیں. سب لوگوں کو یہ بات بھی یاد رکھیں, ورلڈ کپ کی یاد جب آتی ہے اس سے پہلے یہ چیزیں بھی رکھنی چاہیے. دوسرا, کھیلوں کو سیاست سے پراگندہ نہیں کرنا چاہیے, غلیظ نہیں کرنا چاہیے. کھیل, آپ سپورٹس پر اسپرٹ ہوتی ہے, آپ کھیل کو انجوائے کرتے ہیں, مقابلے کی فضا ہوتی ہے. لیکن یہ ایک انٹینشنل سازش لگ رہی ہے کہ درمیان میں, بریک کے درمیان وہ انٹرویو چلایا گیا اور پاکستانی حکومت کی جانب سے سخت اس پہ سٹانس لیا گیا. میں نے یہاں تک بات سنی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ کی گئی تو ہم میچ چھوڑ کے بھی آ سکتے ہیں. دوسرا بات یہ دیکھنے والی ہے کہ اس سے آپ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا جو کلین ہے, جو صہیونی سازش ہے, وہ کتنی اسٹرانگ ہے. اور جو یہ یہودی خاندان ہے اور اس کی لابی بہت زیادہ مضبوط ہے, دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے. تو یہ اس وقت یوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاص طور پہ سازش کی گئی ہے جس کے اندر عمران خان کو بہت ہی مظلوم دکھایا گیا ہے اور کھلاڑیوں سے خطوط بھی لکھوا دیے. کھلاڑی ان کے ساتھی رہے ہوئے ہیں کرکٹ میں, وہ ان کی ہمدردی کریں گے. ان کھلاڑیوں کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بن کے اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا تھا, لوگوں کی زندگیاں کتنی عذاب کی تھی, صحافیوں کو کتنا اغوا کروایا تھا. تو وہ چونکہ آدھی تصویر ان کے پاس ہوتی ہے, آدھی سٹوری ہوتی ہے, لہذا وہ اس طرح کے خط لکھ دیتے ہیں, وہ ایز کرکٹر لکھ رہے ہیں. ہاں اچھا, ان کے بیٹوں نے نا یہ کہا کہ انٹرویو میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان نہیں آنے دیا جاتا ہمیں, اور لیکن ان کے پاس تو نائکوپ موجود ہے, تو پھر وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے, وجہ کیا ہے؟ پھر آئیں ڈائریکٹلی آ کے یہاں بات کریں. یہ رانا ثناءاللہ نے بھی بڑے واضح طور پہ بات کی تھی کہ عمران خان کے بچے آئیں, کیوں نہ آئیں, آنے چاہیے, اجازت دینی چاہیے. وہ نہیں رہے. ہاں, اور الزام حکومت پاکستان کو دیا جا رہا ہے. ان کے پاس میرے خیال میں اب نائکاپ بھی ہے اور ویزا بھی, اگر وہ اپلائی کریں گے تو ویزا دیں گے نا. ایسے ہی ویزا لے کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں کہ عمران خان کے بچے یہاں سے گزریں گے تو ویزا پکڑا دیں گے, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہ اگر انٹینشن ظاہر کریں گے تو ان کو ضرور آنا چاہیے, باپ سے ملنا بھی چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ سارا معاملہ تو عمار صاحب ایک طرف چل رہا ہے, خان صاحب کا بھی, کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آزاد کشمیر سے خبریں جو ہیں, پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید نون لیگ جو ہے وہ بڑا اس نے سیٹ بیک کیا ہے اور اس کے بعد اب وزیر اعظم بننا ہے. لیکن ہم نے بغاوت دیکھی ہے, اور آج انتخاب ہے, جمعے کے بعد جو ہے, جب تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ووٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ افتخار گیلانی صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن دو لوگ, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مسلم لیگ نون نے ایک بنایا تھا اور کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن یہاں ووٹ کو عزت دو تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ ابھی ہم سچویشن دیکھیں گے کہ الیکشن جب اجلاس ہو جاتا ہے اس کے بعد کون لوگ کس طرح ووٹ دیتے ہیں. لیکن ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اور وہ نواز شریف صاحب نے جب کہہ دیا ہے کہ بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے, تو میں نے دیکھا ہے کہ ساری پارٹیاں ان کے ساتھ مل گئی ہیں. بغاوت اس سٹیج پہ کہ 10-12 لوگ ووٹ نہ ڈالیں اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی چانس بن جائے, یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. کوشش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی بڑا ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اپ سیٹ ہو جائے گا افتخار گیلانی کے حوالے سے. لیکن خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ جائیں گے اسمبلی کا آج کا جو اجلاس ہوا, تو انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے وہ ناراض تو ہیں پھر. اور اس کے بعد جو ہے شاہ غلام قادر نے بھی ٹویٹ کر دیا دوستانہ ایسے نہیں چل سکتا. تو اچھا, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انڈر کرنٹس بہت سارے ہوتے ہیں, کون کس کے پاؤں کھینچ رہا ہے, کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. تو لیکن حتمی فیصلہ وہی ہوگا اور ایکسیپٹیبل ہوگا بیرسٹر افتخار گیلانی والا. اب اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب یہ لوگ اگر اس پہ اعتراض کریں گے, ان کے جتنے مرضی گریونسز ہوں, اگر یہ اعتراض کریں گے تو یہ اپنی پوزیشن لوز کریں گے. ان کو یہ چاہیے کہ اب اس بات کو تسلیم کر لیں. جی اصل چیلنج تو جیک ہے. اگر جیک ہو اگر وہ, لیکن بیرسٹر افتخار گیلانی کو جب اتنی مشکلات کے بعد سلیکٹ کیا گیا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو درست کریں, ان کے ساتھ معاملات درست کریں. اگر نہ کر سکے تو نواز شریف کے اس انتخاب پر ساری عمر اعتراض ہوتا رہے گا. ساری عمر اعتراض. مجھے نا وہ یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا مجھے وزیر اعظم بنا دو. تو شاید فیس جو ہے وہ افتخار گیلانی کا اور پیچھے گائیڈ نواز شریف صاحب ان کو کریں گے اس طرح سے. اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا
چلتا ہے نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی وفاق میں اور کشمیر میں بھی نہیں بن سکے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی الیکشن ہوگا, انتخاب, تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.